توبہ کا سفر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، بغداد کے ایک قدیم محلے میں ایک جوان رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ حارث ایک ذہانت مند اور طاقتور نوجوان تھا، لیکن اس کا دل دنیا کی رنگینیوں میں الجھا رہتا تھا۔ وہ ہر وقت اپنی جوانی کے جوش میں غلط کاموں میں مصروف رہتا تھا، جوا، شراب اور ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کی ماں ایک نیک اور پرہیزگار عورت تھی۔ حارث کی ہر غلطی پر وہ اللہ سے دعا کرتی، روتی اور اپنے بیٹے کے لیے ہدایت کی درخواست کرتی۔ ہر رات جب حارث دیر سے گھر آتا، اس کی ماں قرآن پاک اٹھا کر اس پر پھونکتی اور کہتی، یا اللہ، میرے اس گمراہ بیٹے کو اپنے راستے پر لے آ، وہ نہیں جانتا کہ وہ کس منزل کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن حارث پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہر بار وہ کہتا، ماں، دنیا صرف ایک مرتبہ ملتی ہے، میں اسے پورا لطف لینا چاہتا ہوں۔ ایک دن حارث اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے ایک ایسے حصے میں گیا جہاں حرام کاموں کو انجام دیا جاتا تھا۔ وہاں ایک بزرگ فقیر اسے ملا۔ اس بزرگ فقیر نے حارث کو دیکھا اور کہا، اے جوان، کیا تم اپنی روح کو مرنے سے پہلے زندہ کرنا چاہتا ہے؟ حارث ہنس پڑا اور کہا، بابا، آپ بھی عجیب بات کرتے ہو، روح تو زندہ ہی ہے۔ فقیر نے کہا، نہیں، روح گناہوں کے بوجھ سے مر جاتی ہے، صرف توبہ ہی اسے زندہ کرتی ہے۔ یہ الفاظ حارث کے دل کو چھو گئے۔ کچھ لمحوں کے لیے اسے خاموشی چھا گئی۔ اس رات جب وہ گھر آیا تو اس کی ماں عبادت میں مصروف تھی۔ اس نے چپکے سے قرآن اٹھایا اور سوچا، دیکھوں تو صحیح اس کتاب میں آخر ہے کیا۔ اس نے سورہ زمر کا ایک آیت دیکھا، آیت نمبر 53۔ اس میں اللہ نے فرمایا، کہہ دو، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ تو بہت معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت اس کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ حارث نے قرآن بند کیا اور رونے لگا۔ اس نے سوچا، کیا اللہ مجھے بھی معاف کرے گا؟ اتنے گناہ کر چکا ہوں، کیا میرے لیے بھی کوئی راستہ ہے؟ صبح کے وقت حارث نے اپنی ماں سے کہا، ماں، کیا اللہ مجھے واقعی معاف کر سکتا ہے؟ ماں رو پڑی اور کہنے لگی، میرا بیٹا، جب بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھتا ہے۔ اللہ سے توبہ کرو اور وہ تمہیں ضرور معاف کرے گا۔ اسی دن سے حارث کی زندگی بدل گئی۔ اس نے سب حرام کاموں سے توبہ کی، اس نے اپنے دوستوں سے طلاق دی اور مسجد کا رخ اختیار کیا۔ اس نے قرآن اور حدیث کا مطالعہ شروع کیا اور اللہ کی عبادت میں دل لگا لیا۔ شہر کے لوگ حیران ہو گئے۔ جس حارث کا نام شراب اور جوا میں مشہور تھا، اب وہ نمازی، ذاکر اور داعی بن گیا۔ اس نے نئے نوجوانوں کو اپنے تجربے سے سبق دیا اور انہیں بھی اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ ایک دن اس فقیر سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ حارث نے کہا، بابا، آپ اس دن مجھے زندگی دی۔ فقیر مسکرایا اور بولا، نہیں بیٹا، زندگی تو اللہ دیتا ہے، میں تو صرف ایک یاد دلانے والا تھا۔ سالوں بعد حارث نے ایک مدرسہ بنایا جہاں غریب بچے تعلیم حاصل کر سکیں۔ وہ ہر وقت یہی کہتا، گناہوں کا سفر چھوٹا ہو یا لمبا، توبہ کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اس کے وفات کے بعد لوگ اسے حارث التائب، یعنی توبہ کرنے والا حارث کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ نتیجہ، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر بندہ سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہر گنہگار کے لیے ہدایت کا دروازہ کھلا ہے۔ ہمیں کبھی کسی کو اس کے گناہوں کی وجہ سے رد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، جیسے حارث کی ماں کرتی تھی۔